السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں انہیں رلاؤں گا، آج وہ خود کمرہ عدالت میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایسا رویا کہ عدالت کو کپتان کو دلاسا دینے کے لیے سماعت میں باقاعدہ وقفہ کرنا پڑا۔ بہت ساری اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی ہے۔ اب کوئی سیاستدان تاحیات نااہل نہیں ہوگا، اگر کوئی ہوا بھی تو صرف 5 سال کے لیے ہوگا۔ یہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ میں خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا آپ کی ولاگ کے لیے، کیونکہ طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی شدید کہ ولاگ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو اب طبیعت میں کچھ بہتری آئی ہے، تو کم از کم اتنی بہتری آ گئی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ تو جناب پھر ایکسکلوزیو خبریں لے کر حاضر ہو گئے ہیں، جیسا کہ ہماری نیوز ٹو یو کی ایک روایت ہے کہ ہم آپ کو وہ خبریں دیتے ہیں جو آپ کو عام طور پہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ تو بعد میں تو سارے دے دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم وہ خبریں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تاحیات نااہلی والی۔ تاحیات نااہلی والا جو معاملہ تھا، وہ اگر دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ محض نواز شریف کو اس وجہ سے تاحیات نااہل کروایا گیا تھا تاکہ عمران خان کو لایا جا سکے، کیونکہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو سزا بھی دینی ضروری تھی، جیل بھی ڈالنا ضروری تھا، اور تاحیات نااہل قرار دینا بھی ضروری تھا۔ جو اس وقت ایک رجیم بنی ہوئی تھی، ان سب نے جو کچھ مل کر کیا، لیکن اس کے بعد جب پارلیمنٹ نے یہ ختم کر دیا کہ جی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی، تو پھر سپریم کورٹ میں اس چیز کی سماعت ہوئی۔ جناب یہ سماعت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جو ہے سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے کی، اور 5 جنوری کو یہ اس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جو آج شام کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا، اور اکثریتی فیصلہ جو ہے 6-1 سے اس کے تحت یہ ہوا، اور تاحیات نااہلی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ جو پہلے ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور جن جج صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، یعنی کہ 7 میں سے ایک جج نے، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جج خود اپ ٹو دی مارک ہوتا ہے نا، تو اگر وہ آپ کی توقع کے خلاف بھی فیصلہ دیتا ہے تو لوگ اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے۔ اب جیسے جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، ان کی جو ایک شہرت ہے وہ ایک آئین پسند قانون پسند جج کی ہے۔ اگر انہوں نے اختلافی نوٹ بھی دیا ہے تو جن کو وہ نوٹ نہیں بھی پسند، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جج صاحب نے کوئی ڈنڈی ماری ہے۔ ان کو جہاں اپنی ان کا لیگل مائنڈ انہوں نے اپلائی کیا، جتنی ان کو جو ان کا موقف تھا انہوں نے اپنے اس میں دے دیا، اور 6 ججز نے دوسرا دے دیا، تو پھر لازمی بات ہے جو اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب جج آئین پسند ہونا تو پھر اس کے اوپر تنقید کوئی نہیں کرتا کہ جناب جج صاحب نے غلط کیا ہے۔ تو یہ جناب ایک معاملہ ہے۔ اس معاملے کے نتیجے میں جہاں اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہاں پہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کو ہوگا، کیونکہ وہ 5 سال تو ویسے ہی ان کے پورے ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی، اور پھر جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہوگی، اور یہ دونوں حضرات یہ جو آئندہ انتخابات ہیں 8 فروری والے، اس کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ جناب ایک خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دی جائے، اور وہ جو جج صاحب والی بات بھی کرنی آپ سے بڑی ضروری تھی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آج جو ہے وہ جیل کے اندر بھی مقدمات کی سماعت ہوئی، اور جو سائفر کیس ہے اس کے اندر جو عمران خان کے ضمانتی میں چل کے آج جمع ہو گئے ہیں، اور عدالت نے ان کی رہائی کی روپکار جاری کر دی ہے۔ چونکہ وہ دیگر مقدمات میں بھی گرفتار ہیں تو لہٰذا وہ رہا تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن سائفر کیس میں جو سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت لی تھی، اس کی جو روپکار ہے رہائی کی، وہ آج جاری ہوئی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو سپریم کورٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان لینا چاہتی ہے، اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی تھی۔ وہ درخواست جناب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے 10 جنوری کے لیے۔ کوشش کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہ وہ آج ہی اس کی سماعت ہو جائے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہمارے پاس آج کے شیڈول میں بہت سارے مقدمات ہیں، تو آج اس کی سماعت ممکن نہیں ہے، تو اگر بہت جلدی میں ہم اس کی سماعت کریں تو 10 جنوری کے لیے اس کی سماعت ہوگی، تو 10 جنوری کو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ اچھا، پھر ایک کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ والا کیس۔ اب لیول پلینگ فیلڈ والا کیس سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا ہی عجیب سا کیس ہے، وہ لائیو دیکھا ساروں نے۔
اچھا، اس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹرن آیا ہے. ٹرن کیا آیا ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جب لطیف کھوسہ صاحب یا شعیب شاہین صاحب یا کوئی بھی وکیل صاحب جب سپریم کورٹ میں کھڑے ہوتے تھے اور چیف جسٹس صاحب ان سے سوالات کرتے تھے، تو بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ جناب وکیل صاحب تیاری کر کے نہیں گئے عدالت کے اندر، وہ جو ایک مطلب ہجوم ایک ہے نا وہ لونڈو لپاڑوں کا جس کو کہتے ہیں، وہ جسٹس قاضی فائز کے خلاف تنقید شروع کر دیتا ہے، اور دیکھیں جی وہ بات نہیں کرنے دے رہا، اور دیکھو جی وہ اس طرح کے کمنٹس دے رہا، اس طرح کے کمنٹس دے رہا. اچھا، آج بھی سماعت ہوئی لیکن اس کا ریئیکشن اس سے بالکل مختلف آیا. سماعت ہوئی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، کہ جی کیسے نہیں ہے جی، وہ ہمارے بندے گرفتار ہوں گے، کوئی لسٹ دے دیں جی، کوئی نہیں ہے. اچھا جی، وہ ہمارے بندوں کو جو نہیں ہے وہ 16 ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا. اچھا، جو ان کو نظر بند کیا گیا ان کے کوئی ایم پی او کے آرڈر دے دیں جی، وہ تو کوئی نہیں ہے. اچھا جی وہ ہمارے بندوں کو جو ہے وہ غلط طور پہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں. اچھا جی، ٹریبیونل میں آپ کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں، تو اب جو رہ گئے ہیں ان کی لسٹ دے دیں اور بتائیں وہ کیوں ہے. تو کوئی لسٹ ہے ان کا جی، کوئی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ عدالت کے اندر محض جو نہیں ہے وہ ایک مطلب تقریر کر رہے ہیں. مطلب اتنا یار بندہ سینئر وکیل ہو اور وہ ایک کاغذ بھی لیے بغیر صرف ایک زبانی جمع خرچ پہ پٹیشن لے کر چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عدالت ایک بلک میں جنرل آرڈر دے دے کہ جی فلاں پارٹی کے آپ تمام کاغذات نامزدگی منظور کر لیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہ اب ہوتا یہ تھا اصل میں کہ 2018 میں تو جناب ہوائیں مختلف قسم کی چل رہی تھی نا، کہ وہاں پہ تو یہ پوزیشن تھی کہ جناب عمران خان صاحب خود مفرور اشتہاری تھے، کسی نے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ ہوائیں حق میں چل رہی تھی، اوپر ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا، کون ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر سکتا تھا. اچھا، وہ جو عادتیں بگڑی ہوئی تھیں نا وہ اب ان کے گلے پڑ گئیں. انہوں نے پچھلے سال بھی کاغذ داخل کرائے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا وہ ڈیفالٹر ہے، کسی نے دیکھا وہ مفرور اشتہاری ہے، کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کے جو پروپوزر سیکنڈر ہیں وہ اس حلقے کے بھی ہیں یا نہیں ہیں، نتیجتاً کاغذات ریجیکٹ. اچھا، پھر بھی جو چھوٹے موٹے اعتراضات تھے وہ ٹریبونلز میں جا کے ختم ہو گئے. تو سب سے زیادہ امیدوار بھی پی ٹی آئی کے، سب سے زیادہ کاغذات منظور بھی پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ سیاپا بھی پی ٹی آئی نے ڈالا ہوا کہ ہو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ امیدواروں کو گرفتار کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کھوسہ صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی میں بھی لڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ تو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اچھا، اب اس کا آج کا جو رزلٹ ہے نا وہ بالکل مختلف ہے. آج سوشل میڈیا سارا جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا وہ لطیف کھوسہ کے اوپر پڑ گیا ہوا ہے، اور اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ تیاری نہیں کر کے جاتے اور پی ٹی آئی کا کیس خراب کرتے ہیں. جبکہ یہی میڈیا جو ہے پچھلا جو 2-3 سماعتوں سے جسٹس قاضی فائز کے پیچھے پڑا تھا، آج وہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ درست تنقید کر رہے ہیں کہ یار آپ وکیل ہیں، مطلب اتنا بڑا شاب شبہ جناب، فلانا چیمبر تو فلانا چیمبر تو بڑا نام تو بڑا جناب یہ وہ، تو وہ عدالت میں جا کے زیرو. تو تیاری کر کے جائیں، تیاری کر کے کیوں نہیں جاتے؟ اچھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات پہ چندہ جمع کرنے کا بہانا چاہیے نا، اس چیز پہ چندہ جمع کرنا شروع ہو گیا جی ہم نے وکیلوں کی فیسیں دینی ہیں. تو یار یہ پھر کس لیے رکھے ہوئے ان کو؟ عہدے کس لیے دیے ہوئے ہیں؟ لطیف خان کھوسہ کو آپ نے امیدوار بھی بنایا پارٹی کا، آپ نے عہدہ بھی دیا پارٹی کا، تو اگر اس نے فیس لیے بغیر آپ کو کیس ٹھیک نہیں لڑنا تو فائدہ کیا ہوا؟ شعیب شاہین نے جن لوگوں سے فیسیں لی ہیں سروس میٹر کی، ان کیسوں میں تو وہ جاتے نہیں ہیں. تو سیاسی کیس کرتے ہیں، تو اگر ان سیاسی کیسوں میں انہوں نے فیس نہ ملنے کی وجہ سے ٹھیک نہیں کیس لڑنا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ آج ایک بڑا اس میں ٹرن آیا کہ یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ جناب وکیل ہمارے تیاری ٹھیک نہیں کر رہے. اچھا، ایک تو خیر یہ معاملہ ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ میں نے جو آپ سے عرض کی تھی، وہ آج جیل کے اندر بھی سماعت تھی مقدمات کی، اور وہاں پہ ایک تو عمران خان صاحب کی جو صحافیوں سے بات ہوئی، جو چند ایک صحافی اندر جاتے ہیں جیل ٹرائل کو کور کرنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب نے جو اکانومسٹ میں جو کالم لکھا ہے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میں نے لکھا نہیں ہے، یہ میں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا. ان کا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور میں نے یہ ڈکٹیٹ کرایا تھا، جو میں چاہ رہا تھا اسی طرح ڈکٹیٹ کروایا تھا، اسی طرح کا یہ کالم جو ہے وہ دی اکانومسٹ میں چھپ گیا ہے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ اب یہ لوگ میرے خلاف 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کر رہے ہیں. تو بھائی کرنے دیں، اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو آپ اپنی بے گناہی کا ثبوت دے دیں. اب اس میں گلا کرنے کی کیا بات ہے کہ جی میرے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی انکوائری ان لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہے. خیر یہ اپنی جگہ پہ بات ہے. اب میں آتا ہوں اپنی اس خبر کی طرف جو بڑی حیران کن خبر ہے. آپ کو یاد ہے نا عمران خان نے کہا تھا میں انہیں رلاؤں گا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب اپنی پارٹی کی حکومت نہ رہی تو فواد چودھری کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں،
शहबाज गिल को गिरफ्तार कर देते, वो हाय हुकू चीखें रोना पिटना। आज़म स्वाति गिरफ्तार नहीं होता तब भी टीवी पे आके रो पड़ता है। अच्छा जी, जमशेद उसकी टीवी पर आके वो भी रो पड़ता है। तो पार्टी सारी रोने धोने में लगी है। लेकिन आज जनाब वो भी रो पड़ा जो कहता था मैं इन्हें लाऊंगा, वो प्याज है ਤੁਹਾਡਾ कप्तान टार्जन, जिनको आप कहते थे इमरान खान को। अच्छा जी, अब ये हुआ ये है, ये मैंने बड़ी पहले मुझे एक सोर्स से खबर मिली, उसके बाद मैंने इसको रिकन्फर्म किया, फिर इसकी डिटेल्स ली कि जनाब ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि आज जो एहतसाब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर वो अदालत के अंदर पहुँचे और वहाँ पे साफ़ी भी मौजूद थे। तो अभी इमरान खान को वहाँ नहीं लाया गया था, तो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के आफ्ताब, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो उनको जज साहब ने कहा कि जाएँ जी, मुलज़म को लेकर आएँ, और 5 मिनट के बाद 5 मिनट में उनको ले आए। अच्छा जी, वो 5 मिनट के बाद जो नहीं है वो वापस आया, उनका जी वो आ जाएंगे 5 मिनट तक। खैर 9 मिनट के बाद इमरान खान साहब को लाया गया अदालत में। तो उन्होंने अदालत में आते ही जो नहीं है वो बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और मुझे मेरे बच्चों से जो नहीं है वो फ़ोन पे बात नहीं करवाई जाती, और मुझे वक्त बे वक्त बुलवा लेते हैं आप लोग यहाँ पर, और बात मेरी करवाते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि क्या मसला क्या हो गया, क्यों आपने इतनी खप डाली हुई है। जज साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी मैं जो है वो आपने कहा था कि बच्चों से बात कराइए, मेरी बात नहीं करवाते। मैं उनको कहता हूँ कि अदालत ने कहा है कि बात करवाएं, तो आप बात क्यों नहीं करवाते। वो कहते हैं जी अदालत ने तहरीरी ऑर्डर देगी तो हम बात करवाएंगे। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है, मैं 5 माह से जो है वो अपने बच्चों से मैं बात नहीं कर पा रहा, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। और किसी ने तो उनको कहा कि खान साहब बैठ मतलब इतना टेंशन ना लें। वो खान साहब को बैठा दिएगा, लेकिन फिर देखने वालों ने एक अजीब मंजर देखा, और वो मंजर ये था कि खान साहब साइड पे मुंह करके आंसू पूछ रहे थे, और बाकायदा वो रो रहे थे। अब वो जब जज साहब ने उनको देखा कि खान साहब तो रो पड़े, तो जज साहब भी थोड़े से परेशान हो गए। तो जज साहब ने एक डेलिबरेटली, जिसको कहते हैं ना कि एक टाइम देना अगले बंदे को, उन्होंने कहा कि जज साहब ने कहा अच्छा इस तरह के आप अपने वकला वगैरह से बात कर लें, तो हम 10 मिनट के बाद अदालत लगा लेंगे। बेसिकली जज साहब ने ये जानबूझ के मौका दिया कि खान साहब जो रो पड़े हैं वो थोड़े से संभल जाएं। अच्छा, फिर उन्होंने जनाब जो अमजद परवेज़ साहब हैं वकील, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर वो ठंड शंड होती है, और इस तरह की कोई बात उन्होंने की। और फिर अमजद परवेज़ साहब ने भी कहा कि जी ठीक है, आप अपनी फैमिली और वकला से बात कर लें। इमरान खान को कहा कि हम बाहर चले जाते हैं। अच्छा, फिर 25 मिनट तक वहाँ पर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के लोग और उनके वकला मौजूद रहे। जज साहब भी और जो प्रोसिक्यूशन थी और सहाफ़ी थे वो सारे उस कमरे से चले गए। और 25 मिनट के वक्फे के बाद जो नहीं है वो दोबारा समाअत शुरू हुई, और जज साहब ने कहा कि जनाब बात यह है कि ये प्रोसिक्यूटर साहब उन्होंने जेल हुकाम को कहा जी प्रोसिक्यूटर साहब को भी खाना खिलाया, और ये मीडिया के जो लोग हैं इनको भी खाना खिलाया। तो जनाब आज मीडिया के लोगों को अडयाला जेल के अंदर जो है वो खाना भी खिलाया गया। तो ये जनाब इस वक्त सिचुएशन है। तो बात ये है कि इमरान खान साहब को वखरे नहीं गए हुए जेल के अंदर जी। नवाज शरीफ साहब की अहलिया जब बीमार थी, उन्होंने कहा जी मेरी अहलिया से बात करवा दे, नहीं करवाएगी। चंद मिनट या 1-1.5-2 घंटे के बाद उनको बताया गया कि उनकी अहलिया फौत हो गई हैं। तो नवाज शरीफ नहीं रोया, मरीम नवाज जेल में थी वो नहीं रोई, आसिफ जरदारी जेल में कभी नहीं रोया, फरियाल तालपुर कभी नहीं रोई, और यहाँ पर जो ये रोने निकल गए हैं। पिछली तरीके से समात पे बुशरा भी दाड़े मार मार के रोती थी, आज इमरान खान रो पड़े हैं। और कौन कौन सा जो है वो जेल के अंदर जो है वो उनके साथ ज़्यादती नहीं हुई, क़यादत तनाई नहीं हुई। जिस तरह की जेल पाकिस्तान के बाकी सियासतदानों ने काटी, इमरान खान साहब तो ये कहते थे ना कि थी इनको जेल में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्यों मिलती हैं। हालांकि मैं कई दफ़ा याद कर चुका कि नवाज शरीफ और मरीम ने तो बाकायदा फैसिलिटीज़ लेने से इनकार कर दिया, लिख के दे दी कि जी हमें कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, हमें तो स्पेशल क्लास भी नहीं चाहिए। इमरान खान की तो अभी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही। कभी कहते हैं मुझे इतनी जगह और दे दें, मुझे इतनी जगह और दे दें। दीवारें उनके लिए तोड़ी जा रही हैं जेलों के अंदर, देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, देसी बकरे खिलाए जा रहे हैं, देसी घी में पकाए जा रहे हैं। जनाब उनको टीवी भी लगा के दिया जा रहा है, उनको एक्सरसाइज मशीनें भी दी जा रही हैं, उनको वॉक के लिए जगह भी दी जा रही है। अभी भी उनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म हो रही है, इसके बावजूद उनके रोने निकले हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो कोई गरीब लोग नहीं हैं, और ना ही पाकिस्तान में आने पर उनकी पाबंदी है, ना ही कोई ऐसा खदशा मौजूद है कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनकी वापसी पर उनको कोई ECL में उनका नाम डल जाएगा। तो क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना कि वो आज तक अपने बाप से मिलने के लिए क्यों नहीं आए।
جو وہ ادھر منتیں کرتا پھر رہا ہے، روتا پھر رہا ہے عدالت کے اندر کہ جی میرے بچوں سے بات کرا دو. بات کروانی چاہیے. مطلب یہ جیل قوانین میں ہے یا نہیں ہے، ملکی قوانین میں ہے یا نہیں ہے، چلے ایک انسانی ہمدردی کے ناطے ایک بات کروا دینی چاہیے بچوں کے باپ ہے کر لے بات. لیکن یہ وہی صاحب ہیں جو کہتے تھے دوسروں کو کہ میں ان کی یہ بھی اتار لوں گا اور وہ بھی اتار لوں گا اور اے سی بھی نکال دوں گا، اور امریکہ میں کھڑے ہو کے ایسے ایسے کرتے تھے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج وہی کپتان جو کہتا تھا کہ میں تمہیں رلاؤں گا، آج اس کا اپنا رونا نکل رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں، اور جج جو ہے اس کے محض رو کے اس کے رونے میں وہ اپنا غبار ہلکا کر لے، اس کے لیے جان بوجھ کے کمرہ عدالت چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے کہ خان صاحب تسلی سے رو لیں. تو بہرحال جی مکافات عمل اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.